تو جو 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا پارٹی کا سمبل واپس لینے کا، اس پر الیکشن کمیشن نے اسے انٹرپریٹ غلط کیا اس فیصلے کو. یہ چیف جسٹس سمیت 11 ججز نے اس بات پہ، جنہوں نے اختلافی لوگ لکھا، انہوں نے بھی کہا. تو 11 اور 2 کی شرح سے تو اس بات پر ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس کو انٹرپریٹ الیکشن کمیشن نے غلط کیا، اور جس کی بنیاد پہ سارا میس کریٹ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ابہام ہے وہ الیکشن کمیشن نے سارا پیدا کیا؟ آپ تو الیکشن کمیشن کو ویل آؤٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح نہیں، پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ جو مسلسل اوپر جا رہی تھی اس فیصلے کے بعد نیچے آئی ہے، تو آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے آگے معیشت پہ اور سیاست پہ اس فیصلے؟ دیکھیں جی، جو فیصلے جو ہے وہ کلیئرٹی پہ مبنی ہوں، جس طرح سے عام فہم کی بات ہو. عام فہم سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو اور لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہو، تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو، تو اس سے تو بالکل جو ہے وہ ملک میں ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بہتری کے تاثرات اور اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اور ادروائز یقیناً جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی جی برحال ہونا تو نہیں چاہیے یہ بات. دیکھیں باتیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ یہ بات اور ریکارڈ ہیں وہ کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلاں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو، آؤ ادھر پٹیشن لے کے تو ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو پھر وہ پٹیشن لے کے گئے بھی اور ان کا مسئلہ حل ہوا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. باقی جس طرح سے بھائی نے بات کی ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ویسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ملک اور قوم پہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ اس طرح سے یہ ہو رہا تھا اور اس طرح سے فلاں کو نقصان ہو رہا تھا، اگر اس کو نقصان سے بچانا تھا تو پھر یہ فیصلہ ضروری تھا. تو پھر اس طرح سے اگر فیصلوں کی تشریح ہوگی یا اس طرح سے ان فیصلوں کو دیکھا جا سکے گا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ تو یقیناً پھر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوں گے. یہ
मतलब आपने भी कहा है और कानून की बात की है, गुज़श्ता रोज सदर पाकिस्तान ने कहा है कि PMLN से हुकूमत नहीं चल रही, आज ये फैसला आया है, तो आप समझते हैं कि आपके खिलाफ आपकी हुकूमत के खिलाफ, शहबाज हुकूमत के खिलाफ ये कोई साजिश तो नहीं? नंबर 1, लॉ मिनिस्टर ने भी अभी ये कहा है आकर कि हमें ये फैसला डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और अभी 1 घंटे के बाद आप आए हैं और 6 महीने के बाद आप किसी इस्लामाबाद में किसी प्रेस टॉक कर रहे हैं, और आप नेचुरली सेंटर फॉरवर्ड क्लियर ना PMLN की। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ सिंपल ये है, क्या आपकी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में कोई मुलव्वस तो नहीं? नहीं, देखें, अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात करने की भी कुछ हदूद व क़ुयूद हैं, और लॉ रूल्स आपको ये ज़रूर परमिट करते हैं कि आप किसी भी फ़ैसले पे फेयर कमेंट्स कर सकें, जो कि लॉ मिनिस्टर ने किए हैं, मैंने भी अर्ज़ किया है, कुछ और दोस्त भी जो है वो करेंगे। लेकिन ऐसा कहना कतई गलत होगा कि इस फ़ैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी और हवाले से। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। तो मैं ये साजिश वाली बात जो है इससे तो मुतफिक नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की आपने बात की है, देखें ये बातें पॉलिटिकली होती रहती हैं, और हुकूमत अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, थोड़ी चल रही है, ज़्यादा चल रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। और अभी जब ये बजट पास हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद जो है वो असम्बली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया, और पूरी तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी और गवर्नमेंट को भी जो है वो सपोर्ट किया। सर ये बता दीजिएगा, अब बखसूस नशिस्तें तो PTI को मिल गई हैं, अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हुकूमत आला अदलिया को रिव्यू की तरफ जाने की सजेशन करेगी या मामला किस तरफ जाएंगे? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का तल्लक है तो देखें, हमारे पास जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर हमने बजट जो है वो पास किया है, उसी नंबर के ऊपर हमने बाकी लेजिस्लेशन की है, उसी नंबर से जो है वो गवर्नमेंट चल रही है, और नंबर हमारे पास पूरा है वफाक में। पंजाब में जो है वो मोर दैन दैट है, इसी तरह से सिंध में और बलूचिस्तान में भी कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास नंबर पूरा है तो गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट का इस वक्त बुनियादी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से, देखें मुआशी बहरान जो है वो 2017-18 तक नहीं था, ये उसके बाद की पैदावार है। ये IMF का मुआहदा उसके बाद हुआ और हमने नहीं किया, जिसने किया सारी दुनिया को मालूम है। और ये जो मुआशी तौर पे बैठा है, ये किस वजह से नहीं करेंगे, इसके खिलाफ पिटिशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद कि वो फैसला भी कानून के मुताबिक होगा और इन मनपसंद रिटायर्ड जजों को बिल्कुल अदालत कबूल नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह हमारे लिए मज़ीद फतह होगी, हमें इसकी तवक्को है और हम हर सतह पे लड़ेंगे। हम उस फ्रॉड को इसलिए सामने लाएंगे और उसका तदारुक करेंगे क्योंकि ये अवाम का वोट है, जो अवाम की अमानत है। मुझे आज बच्चे बच्चियाँ बाज़ारों में मिलते हैं और कहते हैं मेरे वोट का क्या हुआ, वो रोते हैं। ये हम पे जिम्मेदारी है अपनी कौम की कि हम उस रात के फ्रॉड को ख़त्म करें और जो असल हकीकत है उसको सामने लाएं और पार्लिमान को उसका असली तशख़्ख़ुस बख्शें। तो हम साबित कदम रहेंगे, हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी कानूनी टीम, हम मिलकर काम करेंगे सियासी सतह पे, कानूनी सतह पे, और इंशाअल्लाह ये मुल्क अब फलाह की जानिब बढ़ेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम, जिसके यूथ उस मुल्क के निज़ाम से मुतनफ़्फ़र हों। कोई झूठ के निज़ाम को नहीं मानता।
آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاں کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے۔ شکریہ۔ عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار۔ سکندر سلطان راجہ، سکندر سلطان راجہ۔ ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا۔ تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے، تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متاثرہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت تکلیف میں اس فیصلے سے جسٹ کیس فرام سپریم کورٹ، تو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیز کرنے میں جو ججز ہیں ان کا جو ویو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہا کہ عمران خان will be out from the prison very soon and there you will be standing there؟ نہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ نہیں، گورنمنٹ کوئی تکلیف میں نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں، دیکھیں ہمارا میرا آنا یا وزیر قانون کا آنا یا کسی اور دوست کا آنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اس جیسے بڑے بڑے فیصلے پہلے بھی ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد 40 سال بعد عدالت عظمیٰ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ فیصلہ جس میں بن مانگے ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ آئین امینڈ کر دیں، اس فیصلے کو آج تک کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہے وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ میرٹ رکھتی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے، تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں، اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی ایک آدھ جلسہ کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی۔ سر میرا کوشچن ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے، تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرح پی کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ جی وہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے، اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے، جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ری الیکشن ہو جائے گا۔ ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ گیا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ جی اب
حکومت قائم ہو گئی ہے, نظم قائم ہو گیا ہے, اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں. تو آپ آئیں, دیکھیں, اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے. اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے, وہ پارلیمانی کمیشن بنا, لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی. تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے, ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے. یہ انکاری تھے. ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے, آئیں, بیٹھیں, ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا. یہ ہمارے کی جو 41 ہے انہوں نے اپنا کوٹ نیا دے دیا, تو وہ ڈی سی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے کہ جی میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں, اور اب 15 دن بعد وہ کہتا ہے کہ